الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن حباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقال عثمان فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله فأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد سخاوت کے بادشاہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے وہ فضائل اور مناقب بیان کر رہا ہوں جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ کوئی آپ کو اپنی طرف سے قصہ کہانی وہ نہیں سنا رہا، بلکہ حضور کا وہ فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے جو حضور نے حضرت عثمان غنی کی شان میں بیان کیا ہے۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں موجود تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اس محفل میں موجود تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جیش العسرہ جو تنگی کا لشکر ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھار رہے تھے، لوگوں کو جوش دلا رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے۔ یہ جیش العسرہ کون سا لشکر ہے؟ تو یہ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا۔ سن 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی کہ کافر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تیاری کرو، ملک شام کی طرف جو ہے وہ ہم نے پیش قدمی کرنی ہے، پہلے ہی کافروں کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا ہے تاکہ ان کو جرأت ہی نہ ہو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 کا لشکر لے کر پیارے نبی حضرت محمد 30,000 کا لشکر لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اور ایک جگہ ہے اس کا نام ہے تبوک۔ تبوک کے مقام پر پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھہرے، تقریباً وہاں پر 20 دن لشکر وہاں ٹھہرا رہا تبوک کے مقام۔ اسی وجہ سے اس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ کافر ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارا حملہ کرنے سے پہلے ہی اتنی زیادہ تعداد میں 30,000 کی تعداد میں یہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور کرنے کے نکل آئے ہیں تو وہ خود بخود کافر جو ہے وہ واپس ہو گئے، انہیں ہمت ہی نہیں ہوئی حملہ کرنے۔ مقصد حل ہو گیا، مقصد ان کو ڈرانا تھا، وہ ڈر گئے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر لشکر کی واپسی کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ اب اس کو جیش العسرہ اس لیے کہتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ، 30,000 لشکر کی تعداد تھی اور گرمی، سخت گرمی کا موسم تھا اور کاٹ بھی تھا، مدینہ منورہ میں کاٹ بھی تھا اور پھل بھی بالکل کھجور کے پھل پر دار و مدار تھا، پھل بھی بالکل تیار تھا۔ تو اس وقت حکم ہو گیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے نکلو، ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا ہے۔ تو ہر بندے کے پاس سواری بھی نہیں تھی، سواریاں بہت تھوڑی تھی اور
اونٹ بھی کام تھے، اسی طرح گھوڑے بھی کام تھے، اور کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی لشکر کے لیے کافی نہیں تھا۔ بعض ایسے صحابہ کرام تھے اور یہ سفر سواری کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا تھا، دور تھا، تو ایک سواری پر ایک اونٹ پر دو تین بندے بٹھائے، پھر بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رہ گئے، ان کو سواری جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ تو چونکہ اسے مشکلات زیادہ تھی اس لشکر میں اور اس قافلے میں اور اس غزوے میں، اس لیے اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، یعنی تنگی والا لشکر۔ کون سا لشکر؟ تنگی والا لشکر۔ اچھا، نکلنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مشکل وقت تھا، حالات مشکل تھے، تو نبی علیہ السلام ویسے ایسے ترغیب نہیں دیتے ہر غزوے کے موقع پر، لیکن اس غزوے کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے اسپیشل طور پر جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہو یحث علی تجہیز جیش العسرہ، یہ سے لشکر، تنگی والے لشکر غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے کہ اپنا اپنا مال خرچ کرو، مال کی ضرورت ہے۔ بندے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ، 30,000 بندے، مال کام ہے، خرچہ نہیں ہے لشکر کے جانے کا، اس کے لیے نبی علیہ السلام ترغیب دے رہے تھے۔ اتنے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی حضور کی، تو عثمان، فقام عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، علیہ مئۃ بعیر باحلاسہا وقطابہا، اے اللہ کے رسول، میرے ذمہ ہے 100 اونٹوں کا خرچہ، ٹھیک ہے، باحلاسہا وقطابہا، اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی 100 لدے ہوئے اونٹ میں اپنی طرف سے اس لشکر کے لیے میں خرچ کروں۔ احلاس کہتے ہیں، احلاس حلس کی جمع ہے، اور حلس کہا جاتا ہے کہ بالکل جانور کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے، گھوڑا اور گدھا سے سامان رکھتے ہیں، تو جو سامان کے نیچے کپڑا بچھاتے ہیں تاکہ اس کو جانور کو تکلیف نہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں احلاس۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، فی الفتنۃ کن احلاس بیتک، جب فتنے کا زمانہ ہو تو اپنے گھروں کے احلاس بن جاؤ، یعنی اپنی گھروں کی دریاں اور چٹائیاں بن جاؤ، بالکل گھر کے ساتھ چپک کر رہ جاؤ، فتنے کے زمانے میں باہر نہ نکلو تاکہ تم بھی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور اقطاب قطب کی جمع ہے، قطب بھی کہتے ہیں اس پالان کو، اس کجاوے کو جو جانور کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سامان رکھا جاتا ہے، وہ لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور وہ ویسے بھی بنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقطاب۔ یعنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان نے فرمایا 100 اونٹ میں دے۔ حضرت عثمان یہ کیا کر بیٹھ گئے، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ثم حث علی الجیش، نبی علیہ السلام پھر اور ترغیب دے رہے ہیں، ذرا اور کوئی کھڑا ہو جائے اور اپنا مال خرچ کرے، ابھی مال پورا نہیں ہوا، ابھی خرچہ پورا نہیں ہوا لشکر کا۔ اور عثمان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پھر اعلان فرما رہے ہیں، تو عثمان پھر کھڑے، فقام عثمان، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ، علیہ مئتا بعیر باحلاسہا وقطابہا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، میں مزید، پہلے 100 اونٹ کا تھا، اور میں 200 اونٹ مزید میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا، اب 300 اونٹ ہو گئے، پھر بیٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ثم حث علی الجیش، نبی علیہ السلام پھر بھی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ابھی اور مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ، پھر تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، علیہ 300 بعیر باحلاسہا وقطابہا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر مزید 300 اونٹ میں اور سارے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 350 اونٹ انہوں نے اور اعلان کیا اس کے بعد، دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں آتا ہے 950 اونٹ ہو گئے اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ 1000 اشرفیاں، یعنی نقد پیسے بھی 1000 اشرفیاں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر اور ڈھیر لگا دیا۔ اب پتہ ہے 1000 اتنے سکے ہوتے تھے موٹے موٹے، اور یہ ہوتے بھی سونے کے تھے، تو نبی علیہ السلام جب پورا ڈھیر لگ گیا، 1000 اشرفی لگے، پورا ڈھیر لگ گیا، تو
پھر ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام اس میں نا ایسے ہاتھ ڈالتے تھے، اور جو اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں وہ میں اپنا ہاتھ مبارک ایسے ڈالتے ہوئے ایسے اٹھاتے پھر ایسے نیچے پھینک، جیسے بندہ خوشی میں ایسے کبھی پیسوں کو اٹھاتا ہے پھر ایسے نیچے پھینکتے، تو یہ ایسے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو راوی ہیں حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن خباب یہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینزل من المنبر وهو یقول، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اور عثمان غنی کی شان بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنے اعمال کی ضرورت تھی انہوں نے وہ نیک عمل کر لیا۔ یہ جو اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کیا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ نے عثمان کی بخشش کر دی ہے۔ اب اگر اور کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، پھر حضور نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بعد۔ اتنا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے راضی ہوئے۔ اور یہ تو وہ حضرت عثمان ہیں جب مدینہ طیبہ میں پانی کا مسئلہ بن گیا تھا کہ پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، اور ایک میٹھا کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، اسے کہہ دیا کہ مجھے بھیج دو، میں مسلمانوں کو اس کو وقف کر دوں۔ وہ کہنے لگا میرا کاروبار ہے، میں آدھا ہی بیچوں گا ورنہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اور عثمان غنی نے فرمایا آدھا بھیج دو، ایک دن میرا ایک دن تیرا۔ آدھا خرید لیا اور منہ مانگی قیمت اس کو دی۔ اور عثمان غنی کے جب باری ہوتی تھی تو لوگ فری پانی بھر کے لے جاتے تھے، مفت کا پیسے نہیں دیتے تھے۔ اور جیسے یہودی کی باری ہوتی ہے وہ پیسوں کا پانی بیچتا تھا۔ یہودی جو ہے نا یہ اس وقت سے ایسے ہیں، یہ آج بھی ایسے مسلمانوں پر یہ جو پانی شروع کیا نا بیچنا، یہ یہودیوں نے شروع کیا ہے۔ تو یہودی پیسوں کا بیچتا تھا تو لوگ حضرت عثمان کی باری میں پانی جمع کر لیتے تھے۔ یہودی کا جب دن آتا نمبر آتا تھا وہ سارا دن مکھیاں مارتا رہتا تھا، کوئی پانی خریدنے نہیں آتا تھا۔ یہودی نے تنگ ہو کر عثمان کو فرمایا اور جو آدھا حصہ رہتا ہے وہ بھی آپ خرید لیں، مجھے نہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ میں تو مکھیاں ہی مارتا رہتا ہوں۔ تو عثمان غنی نے وہ دوسرا بھی خرید کر وہ بیر روما میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے فری پانی پی کر۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ جو بھی بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں۔ آج یہ جو یہودیوں کی جنگ ہے، اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، پہلے حماس کے ساتھ لڑتا رہا، فلسطین والوں کا ابھی بھی لڑ رہا ہے، اتنا ظلم و بربریت وہاں کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لبنان پر بمباری کی ہے اسرائیل نے، ابھی ایران کے ساتھ جو ہے اس ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہودیوں کے خلاف کھڑے ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلانا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا